بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی اور لمبی آیت یہی ہے، اور یہ آیت معاملات کے متعلق ہے، نماز روزے وغیرہ کے متعلق نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں معاملات کی صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز وغیرہ یہ تو حقوق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑی کریم ذات ہے، وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن معاملات کا جہاں تک معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، تو وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے یہ شرط ہوتی ہے کہ پہلے اس بندے کا یا حق ادا کرو یا اسے معاف کرواؤ، پھر بعد میں میرے پاس آنا اور توبہ کرنا۔ جب تک بندے کے ساتھ تمہارے معاملات صاف نہیں ہوں گے تو میری طرف سے بھی تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ تو یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ تو سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی وہ معاملات ہی کے متعلق ہے۔ اس میں یہ پہلا حکم دیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی کو قرضہ دینا ہے یا قرضہ لینا ہے تو چاہیے کہ تم اس کو رائٹنگ میں لکھ دو، اور آگے کہا ہے کہ صغیراً او کبیراً، چاہے معمولی قرضہ ہو یا زیادہ قرضہ ہو، اگر تم نے کسی کو قرضہ دینا ہے یا کسی سے قرضہ لینا ہے، یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال بہتر ہے، ثواب کا ذریعہ ہے اور جھگڑوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات انسان ہے بھول جاتا ہے، بعض اوقات انسان ہے اور وہ غفلت آ جاتی ہے، بعض اوقات بے دینی کا یا فسق و فجور کا غلبہ ہو جاتا ہے، ظلم کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کے حق کو دبا دیتا ہے۔ تو اگر رائٹنگ میں یہ موجود ہوگا تو پھر یہ معاملہ صاف ہوگا۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ اگر کسی مقرر وقت تک تم نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو پھر اس کو لکھو۔ وقت مقرر کا مطلب یہ ہے کہ اگر نسبتاً مناسب وقت ہو، مہینے ہوں، سال ہوں، یا اس طرح کا قرضہ ہو، تو اس کو تم نے رائٹنگ میں لکھنا ہے، اور یہ جو ہے تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ کون لکھے، سب تو لکھ پڑھ نہیں سکتا ہے، فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اگر تم لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، چونکہ یہ آیت وہاں حجاز میں نازل ہوئی ہے اور وہاں پر اس وقت پڑھنے لکھنے والے لوگ کم تھے، زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے، تو یہاں پر فرمایا کہ اگر تم خود نہیں لکھ سکتے تو لکھنے والے کو بلاؤ، رائٹر کو بلاؤ، اور اس سے یہ تم لکھوا دو، وہ تمہارے لیے لکھ دے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بالعدل، وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو اس کی طرف ڈنڈی مار دے اور دوسرے کا حق مارے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رائٹر لکھے اور انصاف کے ساتھ لکھے، اگر خود لکھ سکتے ہو تو خود لکھ دو۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ رائٹر کو اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، اس کو اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ انکار کرے۔ انکار کرنا اس کے لیے گناہ ہے، اس کو بھی انکار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم انکار نہ کرو، اور جب تمہیں بلا دیا جائے لکھنے کے لیے تو تم آ جاؤ اور یہ معاملہ ان کا لکھ دو۔ آگے فرمایا کہ کون لکھے، قرض دینے والے کو لکھنا چاہیے یا قرض لینے والے کو لکھنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو قرضہ لے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھے۔ یہ معاملات یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لکھے۔ اگر قرض دینے والے نے لکھا یہ بھی جائز ہے، لیکن اصل حکم اس کے لیے نہیں ہے، اصل حکم اس کے لیے ہے جو قرضہ لے رہا ہے، اس لیے کہ دوسرے کا حق تو وہ اپنے ذمہ لے رہا ہے،
تو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ اس کو لکھے اور محفوظ رکھے، اور جب وقت مقررہ آ جائے تو وہ اس کو وہ قرضہ واپس کر دے، تاکہ اس کی طرف سے کوئی کمی زیادتی کا اندیشہ نہ ہو۔ دینے والے کی طرف سے تو خطرہ نہیں ہے، خطرہ لینے والے کی طرف سے ہے کہ وہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، کرے گا تو کم کرے گا یا زیادہ کرے گا، تنگ کر کے کرے گا، پریشان کر کے کرے گا، یا خوشی سے واپس کرے گا، کیا حالت ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس کے ذمے قرضہ ہے، جو قرضہ لے رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جتنا قرضہ اس نے دیا ہے وہ اتنا ہی لکھے، اس میں اپنی طرف سے کم نہ کرے، اور ایسے موقع پر اللہ سے ڈرے جس اللہ نے اس کی تربیت کی ہے، جو اللہ اس کا رب ہے۔ اگر دنیا میں یہ ڈنڈی مارے گا تو آخرت میں پھر اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان قرضہ لیتا ہے، لیکن جو آدمی قرضہ لے رہا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مینٹلی پرابلم ہے اس کی، تو وہ اب کیا کریں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ یعنی بدنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اتنا کمزور ہوتا ہے، یا دماغی لحاظ سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ یہ معاملہ خود نہیں لکھ سکتا، نہ لکھوا سکتا ہے۔ یا کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ معذور ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ ڈیف ہے، وہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جو اس کا ولی ہے، جو اس کا نگران ہے، جو اس کا سرپرست ہے، وہ اس قرضے کو لکھ دے اور لکھوا دے۔ اجازت یعنی اگنور کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں۔ جو اس کا سرپرست ہے، نگران ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اس قرضے کو کاتب کو اور رائٹر کو بلوا کر لکھوا دے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا رائٹنگ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رائٹنگ جو ہے شریعت میں اس کا زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ اگر مسئلہ اسلامی عدالت میں جائے گا تو وہاں پر وٹنس مانگے جاتے ہیں، رائٹنگ نہیں مانگی جاتی۔ اسلامی عدالت میں اصل اصول یہ ہے۔ تو رائٹنگ کی اتنی زیادہ تاکید یہ صرف یادداشت کے لیے ہے۔ تو اب جب وٹنس کا حکم ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب اس طرح قرضے کا معاملہ کرو تو پھر آپس میں 2 مردوں کو گواہ بھی بنا دو، وٹنس بنا دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیملی قرضہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی فیملی کے لیے قرضہ لے رہا ہے اور وہاں پر 2 مرد اس کو مل ہی نہیں رہے، تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر 2 مرد نہیں مل سکتے تو پھر ایسا کرو کہ 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ دونوں فریق ان سے راضی ہوں اور دونوں فریق کو ان کی عدالت پر اور سچائی پر اعتبار ہو اور اعتماد ہو۔ ممن ترضون من الشہداء، ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مرد ہوں تو 2 اور عورتیں ہوں تو 2، 1 مرد کے قائم مقام بنتی ہیں، ایسا کیوں ہو؟ تو فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ اس لیے کہ عورتوں میں بھولنے کی بیماری ہے، عورتیں بھول جاتی ہیں بات کو، تو جب وہ بھول جاتی ہیں تو فرمایا کہ اگر 2 ہوں گی تو 1 اگر بھولے گی تو دوسری اس کو یاد کرائے گی، اس لیے عورتیں 2 جو ہیں وہ 1 مرد کے قائم مقام ہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب اگر گواہوں کو بلایا جائے قرضے کی واپسی کے، مثال کے طور پر مقروض نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں میرے سے میں کوئی قرض نہیں، مسئلہ چلا گیا کورٹ میں، اسلامی عدالت میں چلا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ وٹنس پیش کرو، جج کہتے ہیں کہ وٹنس پیش کرو، تو ایسے موقع پر جب گواہوں کو اور وٹنس کو وہاں پر بلایا جائے تو ان کے لیے انکار کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں، یہ جائز نہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور جو سچی گواہی ہے وہ گواہی دے دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرضہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وقت مقرر تک اس کو لکھو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ،
یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف کے بھی قریب ہے اور گواہی کے بھی زیادہ مناسب ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس بات کے بھی زیادہ قریب ہے کہ اس میں تمہیں شک نہیں ہوگا۔ جب اپنی رائٹنگ دیکھو گے فوراً یاد آئے گا کہ نہیں فلاں آدمی کا میرے ذمہ قرضہ ہے۔ جب گواہ تمہیں یاد کرائیں گے تو تب بھی تمہیں یاد آ جائے گا کہ نہیں واقعی میں بھول گیا ہوں فلاں آدمی کا میرے ذمہ قرضہ ہے، تو یہ مسئلہ اسی طرح فوراً حل ہو جائے گا اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ابھی تو یہ احکام چل رہے ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی کل انشاءاللہ۔